بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی قیادت میں لیکوڈ پارٹی نے امریکی سینٹ کے اکثریتی رہنما شومر کو ان کے بیان پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شومر نے نیتن یاہو کی کامیابی کے لیے اسرائیلی انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ جواب میں پارٹی نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک آزاد اور قابل فخر جمہوری ریاست ہے جس نے نیتن یاہو کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ لیکوڈ پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک مضبوط پالیسی کی قیادت کر رہے ہیں جسے عوام کی ایک بڑی اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ سینیٹر شومر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل کی منتخب حکومت کا احترام کریں گے اور اسے کمزور نہیں کریں گے۔ منتخب حکومت کا احترام ہمیشہ درست ہوتا ہے، لیکن جنگ کے دنوں میں اور بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اسرائیلی جمہوریت کا احترام کرنا چاہیے اور ہمارے مقامی معاملات پر کسی اتحادی ملک کی جانب سے تبصرہ کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی رہنما چک شومر نے اسرائیلی وزیر اعظم پر کڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ نیتن یاہو امن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں اور اگر انتہا پسندوں کے مطالبات کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ٹیکنالوجی سے چیٹ بوٹ کی تیاری کے لیے جانا جاتا ہے، مگر اس کی نئی ایجاد بھی دوستوں دنگ کر دینے والی ہے۔ اس کمپنی نے ایسا انسان نما روبوٹ تیار کیا ہے جو حیران کر دینے والا ہے، اور ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا کے تیار کردہ روبوٹ سے کہیں زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اوپن AI نے اس روبوٹ کو فگر نامی کمپنی کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے۔ روبوٹ کا نام فگر 1 رکھا گیا ہے اور اس کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں اسے باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ روبوٹ نئے ویژول لینگویج ماڈل پر کام کرتا ہے اور اس نئے سسٹم نے اسے کسی سائنس فکشن فلم روبوٹ جیسا حقیقی بنا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں روبوٹ کو ایک میز کے پیچھے کھڑے دکھایا گیا ہے اور اس کے سامنے میز پر ایک پلیٹ، ایک سیب اور ایک کپ رکھا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے فرد کی جانب سے پوچھا جاتا ہے کہ فگر 1 تم اس وقت کیا دیکھ رہے ہو، جس کے چند سیکنڈ بعد وہ روبوٹ حیران کن حد تک انسانوں جیسی آواز میں میز پر موجود چیزوں اور اپنے سامنے کھڑے شخص کی تفصیلات بتاتا ہے۔ یہ روبوٹ منطقی دلائل دینے، چیزوں کو یاد رکھنے اور اپنی بات کی وضاحت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مہاراشٹر انڈیا کی پہلی ریاست بن جائے گی جس نے جموں اور کشمیر میں ریاستی عمارات بنانے کے لیے زمین خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کی حکومت سری نگر کے مضافات میں بٹ گرام میں یہ زمین خریدے گی۔ مہاراشٹر بھون سری نگر ہوائی اڈے کے قریب اچگام میں 2.5 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا جائے گا۔ کشمیری حکومت نے عمارت کی تعمیر کے لیے مہاراشٹر حکومت کو 8.16 کروڑ روپے کی اراضی منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ تقریباً 20 کنال زمین مہاراشٹر حکومت کو دی جائے گی۔ مہاراشٹر حکومت کو 40.8 لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے زمین دی گئی ہے۔ دوستو، آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے صرف وہاں کے لوگ ہی زمین خرید سکتے تھے، تاہم اب کوئی بھی شخص اور ادارہ وہاں زمین خرید سکتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کو پیچھے رکھنے کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ ایران کی پیش رفت روکی جا سکے۔ انہوں نے ایران کے علمی مقام کے تحفظ اور ایران کی ترقی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مسائل اور مشکلات کا سامنا ہونے پر ڈٹے رہیں اور اپنی نا امیدی کو ختم اور دشمن کو مایوس کر دیں اور سماج میں امید بڑھانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کے ساتھ ٹیکس سے متعلق مذاکرات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی۔
IMF کے ساتھ مذاکرات کے پہلے دور میں ٹیکس سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ IMF نے ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ IMF نے غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کر کے ٹیکس نیٹ ورک میں لانے اور FBR کو خیراتی اداروں کو دی جانے والی ٹیکس مراعات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت کے نتیجے میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 70 افراد شہید ہو چکے ہیں، جس کے بعد غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد ٹوٹل 31,341 ہو گئی ہے، جبکہ غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 133 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ غزہ میں تقریباً 7,000 افراد یا تو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا پھر لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مسجد اقصی میں داخلے کے لیے نئی پابندیاں لگا دی ہیں اور مسجد اقصی میں داخلی اجازت نامے اور کارڈ سے مشروط کر دیا گیا ہے، اور مسجد اقصی کے اطراف میں 3,000 پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ PTI کا کہنا ہے کہ 20 حلقوں میں دوبارہ گنتی کروا کے ہمیں ہرانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ اسمبلی میں اپنے لوگوں کو لا کر من پسند قانون سازی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے امیدوار 202 نشستوں پر جیت رہے تھے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم اپنے منڈیٹ چوری ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر ہمارا حق نہیں دیا جا رہا، اس پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ فلسطینی اسلامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم اپنے قیدیوں کو کم ترین قیمت پر رہا کروانا چاہتی ہیں۔ غاصب صہیونی رجیم امریکہ ہی کی اندھی حمایت کے ذریعے غزہ کی پٹی کے شمالی حصے کو اس کے جنوبی حصے سے علیحدہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ غزہ میں بندرگاہ کے قیام کے بارے میں جاری ہونے والے امریکی بیانات صرف اور صرف گمراہ کن ہے کہ جن کا مقصد غاصب اور شفاق صہیونی رجیم اسرائیل کے لیے مزید وقت حاصل کرنا ہے، جبکہ غزہ میں امریکی بندرگاہ فلسطینیوں ہی کی جبری نقل مکانی کے لیے ایک کھڑکی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل ایک بفر زون بنا کر غزہ کے علاقے کو مزید چھوٹا کرنے کی کوشش میں ہے۔ اسرائیل غزہ کے شہریوں کو بھوکا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ان پر جبری نقل مکانی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ظاہری اختلافات حقیقی نہیں ہیں اور ان کا تعلق صرف اور صرف حکمت عملی کے ساتھ ہے۔ نیتن یاہو کی کابینہ نے حماس کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کے مطالبات کو غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ ثالث ممالک مصر اور قطر کے ذریعے جنگ بندی کا ایک جامع پروگرام پیش کرے گی۔ دوستو، حماس کی طرف سے مطالبات یہ ہو سکتے ہیں جس میں جنگ بندی کی مدت 6 ہفتوں تک ہو سکتی ہے۔ اس میں قیدیوں کی رہائی، غزہ میں زیر حراست 40 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے فلسطینی قیدی جن کی تعداد 400 ہو سکتی ہے، ان کی رہائی کی تجویز بھی شامل ہے۔ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی ترسیل کے علاوہ بے گھر فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کا انخلا شامل ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے مانگے گئے قیدیوں کی تعداد اب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بعد میں اس سے زیادہ سنجیدہ انداز میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ کچھ سینئر اسرائیلی حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کو حالیہ دنوں میں ثالثوں کی جانب سے ایسے اشارے ملے ہیں جو حماس کی قیادت میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس سے کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مشرق وسطیٰ کا خطہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک بدترین سیکیورٹی بحران کا سامنا کر رہا ہے، ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ایران حزب اللہ کو ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے یورپی بندرگاہوں کا استعمال کر رہا ہے۔ حزب اللہ کو ایرانی بحری جہازوں پر میزائل اور بم ملے جو بیلجیم، اسپین اور اٹلی کی بندرگاہوں سے منتقل کیے گئے تھے۔
بتایا جاتا ہے کہ یورپ میں بڑی بندرگاہیں ہیں، اس لیے ایران انہیں استعمال کرتا ہے کیونکہ ان بڑی بندرگاہوں پر ہیرا پھیری کی کارروائیاں کرنا بہت آسان ہے۔ جہاں چیزوں کو تیزی سے منتقل کیا جاتا ہے، اس کے برعکس ایک چھوٹی بندرگاہ میں جہاں جانچ پڑتال زیادہ ہوتی ہے وہاں سامان کی منتقلی مشکل ہو جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان بلی اور چوہے کی طرح کا کھیل جاری ہے۔ وہ اسمگلنگ کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اسے روکنے کی کوشش۔ یہ کم از کم 3 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایران نے حال ہی میں شام اور لبنان میں ہوائی اور زمینی انفراسٹرکچر پر اسرائیلی حملوں میں اضافے کے بعد سمندری راستے سے اپنی ترسیل کو تیز کر دیا ہے۔ یورپی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار لبنان میں حماس تک بھی پہنچتے ہیں۔ بعض راستے جن میں مصر اور لیبیا شامل ہیں غزہ میں ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ حماس کی اعلیٰ ٹیکنیکی صلاحیتوں اور انٹیلیجنس صلاحیت کو دیکھ کر اسرائیلی فوجی بھی حیران رہ گئے۔ اس سے حماس اور اس کے ارکان جنہوں نے ملٹری اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں کام کیا اسرائیلی فوج کو حیران کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے کمانڈ سینٹر میں داخلے کے دوران اسرائیلی فوجی حماس کے زیر استعمال کمپیوٹرز اور اس کے انٹیلیجنس اور ٹیکنیکی صلاحیتوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسرائیلی فوجی زبان میں جسے مڈاتس کہتے ہیں یعنی ملٹری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 2100 ارکان شامل ہیں جنہوں نے ایسے طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کیا۔ اس یونٹ کا ذمہ دار ایمن نوفل تھا جسے گزشتہ اکتوبر میں جنگ کے پہلے دنوں میں ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حماس اسرائیل کے بہت سے نگرانی کے کیمروں کو ہیک کرنے میں بھی کامیاب رہی جن سے نمٹنے میں فوج اپنی غفلت کا بھی اعتراف کرتی ہے۔ حماس کے ارکان کی طرف سے ڈرونز پر نصب کیمروں کی ایک اور مثال بھی ہے جو سطح پر شادی کی فوٹوگرافی کے کیمروں کی طرح سادہ دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ غیر معمولی اور جدید کیمرے نکلے جو ترچھے زاویوں سے تصویریں لے سکتے ہیں۔ یہ کیمرے غزہ کے آسمان پر آس پاس کے قصبوں اور ارد گرد کے اسرائیلی فوجی کیمپوں میں تصویریں لے رہے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا میں موسمیاتی خطرات کا سب سے زیادہ شکار 5واں ملک ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ صرف 5% ہے۔ اس سال پودے لگانے کا ہدف 2 گنا کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے ملک بھر میں درخت لگانے کا جو ہدف مقرر کیا تھا اس سال لگائے جانے والے پودوں کی تعداد دگنی کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1999 سے 2018 کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 10,000 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور ہماری معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو چاہیے کہ ملک کو ماحولیاتی خطرات سے بچانے اور صحت مند ماحول مہیا کرنے کے لیے شجر کاری کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے اپنی ایک رپورٹ میں دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست جاری کی ہے جس میں جنوبی سوڈان سب سے اول نمبر پر ہے، یعنی سوڈان غریب ترین ممالک میں اول نمبر پر ہے۔ سوڈان دنیا کا غریب ترین ملک ہے جس کی بنیادی وجوہات دوستوں سیاسی عدم استحکام، تنازعات اور محدود انفراسٹرکچر ہے۔ IMF کی دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست میں اولین 10 نمبروں پر افریقی ممالک شامل ہیں۔ غریب ترین ممالک کی فہرست میں نیپال کا نمبر 40واں ہے۔ اس طرح جنوبی ایشیا کا سب سے غریب ترین ملک نیپال ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا نمبر 52 کا ہے جبکہ بنگلہ دیش 62 اور بھارت 63ویں نمبر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کئی غذائیں دوا کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غذا کھا لینے سے خلاف توقع لاحق بیماری جاتی رہتی ہے یا کم از کم افاقہ ضرور ہوتا ہے۔ خراب گلا اور کھانسی اسی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا شہد استعمال کیجیے۔ شہد میں موجود جراثیم کش اور اسے مؤثر غذا بنا ڈالتی ہے۔
شہد خصوصاً خراب گلا درست کرتا اور کھانسی کو مار بھگاتا ہے۔ ایک پیالی نیم گرم چائے میں 2 چھوٹے چمچ شہد ملائیے اور پی جائیے۔ یہ نسخہ ہر 2-3 گھنٹے بعد استعمال کیجیے، صحت یاب ہو جائیں گے۔ شہد کو آپ دہی، سلاد اور مختلف غذاؤں یا مشروبات میں بھی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن بیماری انسان کو عموماً اس وقت چمٹتی ہے جب جسم میں ایک خلیاتی مادے سیروٹونین کی کمی واقع ہو جائے۔ یہی نیورو ٹرانسمیٹر ہمارا موڈ کنٹرول کرتا اور گھبراہٹ اور بے چینی کو مار بھگاتا ہے۔ سیروٹونین کی مقدار بڑھانے اور اسے قابو کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے اچھے گروپ میں شامل غذائیں کھائیں۔ ان غذاؤں میں آلو اور گندمی چاول شامل ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو چند دن روزانہ 1 پیالے گندمی چاول تناول کیجیے، افاقہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہزارہا مرد و زن اپنے سینے یا معدے میں جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت مختلف وجوہ کی بنا پر جنم لیتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک علاج ریشے یعنی فائبر والی غذائیں زیادہ کھانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریشہ غذا کو نظام ہضم سے جلد گزار کر نکال باہر کرتا ہے۔ یوں نظام ہضم میں موجود تیزابوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ غذا سے تعامل کر کے کچھ گڑبڑ کریں، جن میں سینے کی جلن بھی شامل ہے۔ ریشے سے بھرپور غذاؤں میں ثابت اناج، پھلیاں، بیریاں، مٹر، چنا، السی کے بیج، ناشپاتی اور امرود شامل ہیں۔ یہ سبھی غذائیں پیٹ کی مختلف بیماریوں میں افاقہ پہنچاتی ہیں۔ انسانی جسم میں مخصوص پروٹینی مادہ کولاجن کم پڑ جائے تو جلد اپنی لچک کھو بیٹھتی ہے، تب اس میں جھریاں بھی پڑنے لگتی ہیں۔ لہذا جلد یا سکن کو لچکدار بنانے کی خاطر اس مادے کی جسم میں موجودگی ضروری ہے۔ ہمارے بدن میں وٹامن سی کولاجن پیدا کرتا ہے، لہذا روزمرہ کھانے میں ایسی غذائیں مثلاً ہری مرچ، امرود، شکرقندی، لیموں، لیچی وغیرہ شامل کیجیے جس میں وٹامن سی کثیر تعداد میں ملتی ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ بینائی کے ایک اہم مرض ماکولر ڈی جنریشن کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس مرض میں نظر دھندلا جاتی ہے۔ تاہم انسان گوبھی اور سبز پتوں والی دیگر سبزیاں کھاتا رہے تو اس مرض سے بچ سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذکورہ سبزیوں میں سانتھوفائل مادہ ملتا ہے۔ یہی مادہ نہ صرف سبزیوں کو سبز رنگ عطا کرتا ہے بلکہ انسان کو ماکولر ڈی جنریشن سے بھی نجات دلاتا ہے۔ سعودی عرب میں طائف کی خواتین کی کراٹے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے اور وہ لیڈی سپورٹس کلب میں کراٹے سیکھنے کے لیے آنے لگی ہیں۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کراٹے سیکھ رہی ہیں۔ سپورٹس کلب آنے والی خواتین مختلف قسم کے کھیلوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، تاہم کراٹے اور مزاحمتی کھیلوں میں ان کی دلچسپی غیر معمولی ہے۔ سعودی لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراٹے سیکھنے سے ڈسپلن آتا ہے اور کسی بھی معاملے کے بارے میں فوری رد عمل دینے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔